سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہنے والے سینئر بیوروکریٹ سعید مہدی نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کارگل کی فوجی مہم شروع کرنے سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور انہیں اس فوجی کارروائی کا علم تب ہوا جب بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے فون پر انہیں دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنے اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا طعنہ دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو کارگل ایشو پر وضاحت کے لیے طلب کرنے پر وہ سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر نومبر 1999 میں منتخب سویلین حکومت کی برطرفی اور مشرف کے اقتدار پر قبضے پر منتج ہوا۔ معروف تجزیہ کار روف کلاسرا نے اپنے حالیہ تجزیے میں سعید مہدی کی کتاب چشمدید گواہ کے ایک کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے کارگل جنگ کے وہ اندرونی پہلو بیان کیے ہیں جو قیاس آرائیوں اور متضاد بیانات کی نظر رہے ہیں۔ کلاسرا کے مطابق سعید مہدی ان چند اہم بیوروکریٹس میں شامل ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، ضیاء دور، بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی، نواز حکومت کی برطرفی اور فوجی بغاوت جیسے واقعات کے براہ راست عینی شاہد رہے ہیں۔ کارگل جنگ کے حوالے سے ہمیشہ یہ سوال موجود رہا ہے کہ آیا وزیر اعظم نواز شریف اس آپریشن سے آگاہ تھے یا نہیں۔ جنرل مشرف کا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ اس نے وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر یہ کارروائی کی، جبکہ نواز شریف اور ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم تو درکنار ایئر چیف اور نیول چیف تک اس منصوبے سے لا علم تھے۔ سعید مہدی کی کتاب پہلی مرتبہ اس ابہام کو تفصیل سے واضح کرتی ہے۔ کتاب کے مطابق مئی 1999 میں جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی کے لاہور کے تاریخی دورے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی فضا قائم ہو چکی تھی اور مسئلہ کشمیر کے حل کی امیدیں پیدا ہو رہی تھی، اسی دوران اچانک حالات نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ سعید مہدی کہتے ہیں کہ وہ تب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کراچی کے گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ نواز شریف وہاں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے زیر استعمال کمروں کا معائنہ کر رہے تھے اور تاریخی اشیاء کی تعریف کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں اطلاع دی گئی کہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی فوری بات کرنا چاہتے ہیں۔ فون اٹھاتے ہی واجپئی نے سخت لہجے میں نواز شریف پر الزام عائد کیا کہ پاکستان نے انہیں لاہور بلا کر دوستی کا پیغام دیا اور ساتھ ہی کارگل میں بھارتی فوج کے خلاف خفیہ کارروائی شروع کر دی۔ وزیر اعظم واجپئی کے الفاظ نواز شریف کے لیے شدید صدمے کا باعث بنے۔ سعید مہدی کے مطابق نواز شریف نے فوراً کہا کہ انہیں اس کارروائی کا کوئی علم نہیں اور وہ اپنے آرمی چیف سے بات کر کے صورتحال واضح کریں گے۔ اسی فون کال میں واجپئی نے معروف بھارتی اداکار دلیپ کمار کو بھی لائن پر لیا۔ دلیپ کمار نے نواز شریف سے جذباتی انداز میں شکوہ کیا اور کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کا سب سے بڑا نقصان بھارت کے مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا نشان امتیاز بھی بھارت میں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنا تھا، مگر خود واجپئی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ نواز شریف نے دلیپ کمار کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس بحران کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ فون بند ہوتے ہی نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے رابطہ کیا اور صورتحال پر وضاحت طلب کی۔ جنرل مشرف نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کا مشورہ دیا اور اگلے دن ملاقات طے ہو گئی۔ 17 مئی 1999 کو یہ ملاقات فیض آباد کے قریب ISI کے اوجڑی کیمپ میں ہوئی، جہاں جنرل پرویز مشرف تمام سینئر جنرلوں کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف بھی اپنی سینئر سیاسی ٹیم کے ساتھ آئے۔ اس اجلاس میں سعید مہدی اور سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل افتخار بھی شریک تھے۔ سعید مہدی کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے جب کارگل پر تفصیلی بریفنگ دینا شروع کی تو نواز شریف کے چہرے کے تاثرات بتدریج بدلتے چلے گئے۔ اس بریفنگ سے واضح ہو گیا کہ آپریشن مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، مگر سویلین قیادت کو جان بوجھ کر اس سے لا علم رکھا گیا۔ کلاسرا کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب جنرل مشرف نے دانستہ طور پر نواز شریف کو دباؤ میں لینے کی حکمت عملی اپنائی۔ جذباتی رد عمل کے باعث نواز شریف اس سیاسی چال کو بروقت نہ سمجھ سکے۔ سعید مہدی کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے بعد منتخب سول اور عسکری قیادت کے درمیان بد اعتمادی کھل کر سامنے آ گئی اور یہی وہ نقطہ آغاز تھا جہاں سے جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کو گھیرنے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ کارگل کا بحران، بین الاقوامی دباؤ، اندرونی سیاسی کمزوری اور سول ملٹری کشمکش بالآخر 12 اکتوبر 1999 کو منتخب حکومت کے خاتمے اور فوجی اقتدار پر منتج ہوئی۔ روف کلاسرا کے بقول سعید مہدی کی کتاب اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ کارگل محض ایک عسکری مہم نہیں تھی، بلکہ ایسا فیصلہ تھا جس نے پاکستان میں جمہوریت، سویلین بالادستی اور ریاستی طاقت کے توازن کو شدید نقصان پہنچایا۔ چشمدید گواہ کارگل جنگ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ پاکستان میں جنگ اور امن جیسے فیصلے آخر کس کے اختیار میں ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।